ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے میں ہوں ڈاکٹر احسن محمود، ڈپارٹمنٹ آف حدیث اینڈ حدیث سائنسز سے. ہم تاریخ حدیث کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم حدیث کا جو چوتھا دور ہے اس کے نامور محدثین کے بارے میں دیکھیں گے. اس ایپیسوڈ میں چوتھی صدی ہجری کے چند اہم اور مشہور محدثین کا تذکرہ کیا جائے گا اور تدوین حدیث کے بارے میں ان کی خدمات کا جائزہ لیا جائے گا. ان ائمہ حدیث میں امام حاکم رحمہ اللہ، امام دارقطنی، امام ابن حبان، امام طبرانی، امام قاسم اور امام طحاوی جیسے جلیل القدر محدثین کا تذکرہ شامل ہوگا. امام حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن محمد ہے اور نیشاپور سے ان کا تعلق ہے. اپنے والد اور ماموں کی خاص توجہ سے طلب علم میں مشغول ہوئے اور امام حاکم رحمہ اللہ نے شیوخ کی ایک بہت بڑی تعداد، جس طرح بعض روایات میں آتا ہے 2000 سے زائد علماء سے استفادہ کیا. امام دارقطنی بھی امام حاکم کے شیخ تھے اور امام حاکم رحمہ اللہ نے ان سے بھی حدیث کی روایت لی. طلب علم کے لیے امام حاکم رحمہ اللہ نے جس طرح دیگر شہروں کا سفر کیا، اسی طرح عراق، حجاز اور حرمین شریفین کا بھی متعدد بار سفر کیا اور وہاں پر مختلف شیوخ سے حدیث کا سبق لیا. امام حاکم رحمہ اللہ کی تصانیف کی تعداد بہت زیادہ ہے. ان میں سے جو معروف کتابیں ہیں وہ المستدرک حاکم ہیں، جس میں امام رحمہ اللہ نے حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اکٹھا کیا. اسی طرح علوم حدیث میں امام حاکم رحمہ اللہ کی کتاب معرفت علوم الحدیث کے نام سے معروف ہے، جس میں حدیث اور حدیث سائنسز جتنے بھی علوم ہیں حدیث کے، ان کے بارے میں ایک خاصی بحث فرمائی ہے. امام حاکم رحمہ اللہ کے بعد امام دارقطنی کا تذکرہ ہم اس ایپیسوڈ میں کریں گے. امام دارقطنی رحمہ اللہ کا نام علی بن عمر بن احمد ہے اور یہ حدیث کے ایک بہت بڑے حافظ ہیں اور اپنے زمانے میں امام دارقطنی رحمہ اللہ کو حافظ الحدیث اور امیر المومنین فی الحدیث بعض علماء کہتے تھے. اور امام حاکم رحمہ اللہ کی طرح امام دارقطنی نے بھی شیوخ کی ایک بہت بڑی تعداد سے حدیث کی سماعت کی. اور جو خاص امام دارقطنی رحمہ اللہ کا فن ہے جس میں وہ امام ہیں، وہ جرح و تعدیل ہے، جو حدیث کا ایک بہت اہم پہلو ہے. امام دارقطنی نے حدیث کے ڈیفرنٹ اسپیکٹس پر بہت ساری کتابیں لکھیں، لیکن سب سے زیادہ جو معروف اور مقبول ہوئی اس میں السنن دارقطنی کے نام سے ہے. امام دارقطنی رحمہ اللہ نے السنن کے علاوہ استدراک بھی کیا اور وہ استدراک صحیحین پہ تھا، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرائط پر پورا اترنے والی وہ والی احادیث جنہیں شیخین یعنی امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں شامل نہیں کیا تھا، امام دارقطنی رحمہ اللہ نے انہیں علیحدہ سے جمع کیا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرط پر پورا اترتی تھیں. امام دارقطنی رحمہ اللہ کی تصانیف کا ایک وسیع ذخیرہ ہے، لیکن ان میں سے جو معروف ان کا خاص فن ہے وہ علل دارقطنی ہے. اسی طرح ان کی دوسری معروف کتاب الضعفاء والمتروکون ہے. اسی طرح الصفات پر امام دارقطنی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اور فضائل صحابہ پر ایک معروف کتاب ہے. امام ابن حبان رحمہ اللہ اس سلسلے کے تیسرے امام ہیں جن کا ہم یہاں پر ذکر خیر کریں گے. امام ابن حبان رحمہ اللہ کی کنیت ابو حاتم ہے اور ابن حبان بن محمد بن حبان معبد التمیمی ان کا سلسلہ نسب ہے. دیگر ائمہ حدیث کی طرح کثرت شیوخ سے انہوں نے استفادہ کیا اور آپ بہت زیادہ علمی سفر کرنے والے تھے، یعنی طلب حدیث کے لیے سب سے زیادہ سفر کرنے والوں میں سے ان کا نام آتا ہے. ابن سمعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنے عہد کے امام تھے. آپ نے شاش اور اسکندریہ کے درمیان جتنے بھی شہر ہیں
اور وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے حدیث کے بارے میں جن کے پاس ذخیرہ تھا، ان سب کے پاس امام ابن حبان رحمہ اللہ گئے اور علمی سیاحت کی۔ امام نیشاپوری کہتے ہیں کہ ابن حبان رحمہ اللہ فقہ، حدیث، لغت اور وعظ کا خزانہ تھے اور بہت زیادہ ذہین، عقل مند اور دانشور تھے۔ اسی طرح خطیب بغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن حبان رحمہ اللہ بہت بڑے ثقہ اور بہت ساری کتب کے مؤلف ہیں۔ آپ کی تالیفات میں سے 2 کتابیں ایسی ہیں جو بہت معروف ہوئیں اور انہیں بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ ایک ان میں سے کتاب الثقات ہے اور دوسری صحیح ابن حبان ہے۔ اسی طرح ان کی دیگر کتابوں میں سے المجروحین اور الثقات اور روضۃ العقلاء، اسی طرح السیرۃ النبویہ پر بھی ان کی ایک کتاب ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ اس سلسلے کے چوتھے محدث ہیں جن کا ہم مختصر یہاں پر تعارف کروائیں گے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کا پورا نام ابو القاسم بن احمد الطبرانی ہے، جو 360 ہجری میں متوفی ہیں۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کا اصل تعارف ان کی 3 معروف کتابیں ہیں۔ ان میں سے ایک معجم الکبیر ہے، دوسری معجم الاوسط ہے اور تیسری معجم الصغیر ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم الکبیر میں صحابہ کی جو مسانید ہیں ان کو حروف معجم کی ترتیب کے مطابق جمع کیا۔ اسی طرح معجم الاوسط کو امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنے شیوخ یعنی اپنے اساتذہ کے ناموں کی ترتیب کے مطابق تالیف کیا، یعنی جن جن اساتذہ سے انہوں نے حدیث لی انہی کی ترتیب سے احادیث کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا، اور ان کی تعداد تقریباً 2000 ہے، اور اس معجم میں 30,000 روایات آئی ہیں۔ اور اس معجم کے متعلق امام طبرانی کہتے ہیں یہ کتاب میری روح ہے، یعنی کہ ان کے علم کا خلاصہ ہے، کیونکہ اس تالیف میں انہوں نے بہت زیادہ اہتمام سے کام لیا۔ اس کے علاوہ مسند الشامین کے نام سے ان کی ایک تالیف ہے، اور دیگر چھوٹے چھوٹے رسائل اور دیگر کتب حدیث انہوں نے جمع کی۔ اس سلسلے کے 5ویں محدث امام قاسم رحمہ اللہ ہے۔ ابو محمد قاسم بن محمد بن یوسف البیانی ان کا پورا نام ہے، اور البیانی ان کے علاقے بیانیہ کی طرف نسبت ہے، جو بعض روایات میں بیانہ کے نام سے آتے ہیں، اور یہ قرطبہ کے مقام پر 30 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ امام قاسم رحمہ اللہ اندلس کے ممتاز محدثین اور فقہاء میں سے ہیں۔ آپ نے حدیث اور فقہ پر کئی کتابیں لکھیں، لیکن جو کتاب سب سے زیادہ متداول رہی یعنی سب سے زیادہ معروف رہی لوگوں کے درمیان، جس کو پذیرائی ملی، وہ الصحیح المنتقی ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا کہ امام قاسم کا جو انتقال ہے وہ 340 ہجری میں ہوا۔ یہ ساری عمر حدیث کو روایت کرتے رہے، لیکن آخری عمر میں حافظے کی کمزوری کی وجہ سے انہوں نے احتیاطاً حدیث کو روایت کرنا ترک کر دیا۔ ابن السکن یہ اس سلسلے کے 6 محدث ہیں جن کا تعلق بغداد سے ہے۔ اپنے دور کے بہت بڑے امام تھے، محدث تھے، اور ان کی جو کتاب معروف کتاب ہے وہ الصحیح ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ امام ابن السکن رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں تمام ضروری احکام ابواب کے مطابق ترتیب دے دیے، اور وہ روایات جمع کی جن کا تعلق سنن سے ہے، اور 353 ہجری میں امام ابن سکن رحمہ اللہ نے وفات پائی۔ اسی طرح اس سلسلے کے 7ویں بڑے محدث امام طحاوی رحمہ اللہ ہے۔ ابو جعفر ان کی کنیت ہے، اور احمد بن محمد ان کا نام ہے۔ بڑے ہی معروف امام ہیں جن کی حدیث کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے خدمات کا سلسلہ ہے۔ آپ نے بہت زیادہ کتب لکھی، لیکن ان میں سے 2 کتابیں بڑی معروف ہوئیں، ایک معانی الآثار اور دوسری مشکل الآثار ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ سے پہلے علماء حدیث روایات کو جمع کرتے تھے، یعنی علماء کا جو اصل مقصد ہوتا تھا وہ روایت کو جمع کرنا تھا، ان کی اسانید اور متون کو محفوظ کرتے تھے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس حوالے سے ایک اہم کام کیا، انہوں نے روایات کا تقابل اور تجزیہ کیا، اور اسی طرح علماء حدیث کو کام کرنے کی ایک نئی جہت سکھا دی، یعنی جن روایات کے درمیان تعارض تھا یا کچھ اختلاف تھا، امام طحاوی رحمہ اللہ نے ان روایات کو اکٹھا کیا اور ان کا آپس میں ایک کمپیریٹیو انالیسس تقابل کیا، اور امام طحاوی رحمہ اللہ کی کتابیں اس حوالے سے بہت مفید ہیں کیونکہ وہ احادیث کے درمیان تقابل کرتے ہیں، اور اس حوالے سے یہی 2 کتابیں معانی الآثار اور مشکل الآثار معروف ہیں اور امام طحاوی رحمہ اللہ کی وجہ شہرت بھی ہیں۔
اسی طرح اس سلسلے کے دوسرے محدث حافظ ابن مندہ رحمہ اللہ ہیں. ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور والد کا نام ابو یعقوب اسحاق ہے. اور ایک ممتاز شخصیت ہیں حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ابن مندہ کو امام، حافظ اور محدث العصر کے لقب سے یاد کیا ہے. اور ابن مندہ رحمہ اللہ کے بارے میں ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے والد نے 4 شیوخ سے 4000 اجزاء لکھے، یعنی کہ حدیث کے جو مختلف بکلیٹس ہیں، چھوٹے چھوٹے صحیفے، 4000 اجزاء لکھے، یعنی اس قدر احادیث کو جمع کیا. اور اسی طرح ایک دوسرے قول میں ابن مندہ کے فرزند اپنے والد کا قول نقل کرتے ہیں کہ میرے والد امام ابن مندہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 1007 شیوخ سے احادیث کی کتابت کی ہے. ان کی کئی ایک تالیفات ہیں. ابن عساکر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن مندہ کی کتاب معرفت الصحابہ بہت عمدہ ہے، لیکن اس میں کچھ ایسی روایات بھی آئی ہیں جو کمزور ہیں اور غیر معیاری ہیں، اور بعد کے علماء نے اس پر نقد بھی کیا ہے. ابن مندہ رحمہ اللہ کی جو دیگر کتابیں ہیں ان میں التوحید لابن مندہ، الرد علی الجہمیہ، الایمان اور فوائد معروف ہیں. اسی طرح اس سلسلے میں جو اگلے محدث ہیں وہ ابو عوانہ رحمہ اللہ ہے. آپ بھی حدیث کے حافظ، عادل اور ثقہ ہے، اور ان کی کتاب الصحیح المسند ہے. اور امام شافعی کی کتابوں کو سب سے پہلے جو لے کر آنے والے تھے اسفرائین کے علاقے میں، تو حافظ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ ابو عوانہ ہیں. اسی طرح حدیث کے ایک بہت بڑے امام ابن السنی ہیں، اور ان کی مشہور تصنیف عمل الیوم واللیلہ کے نام سے ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے اعمال کو بیان کیا گیا ہے. اسی طرح قناعت کے بارے میں ابن السنی رحمہ اللہ کی کتاب القناعہ بھی معروف کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. حدیث کے ایک بہت بڑے امام جنہوں نے علوم الحدیث پر پہلی کتاب لکھی وہ امام رامہ ہرمزی ہے رحمہ اللہ. ان کا پورا نام عبد الرحمن بن خلاد ہے اور یہ فارسی النسل ہیں. ان کی دیگر کتابوں میں سے جو ممتاز کتاب ہے وہ المحدث الفاصل بین الراوی والوائی کے نام سے ہے، اور ایک اور کتاب کتاب الامثال ہے. علوم الحدیث پر المحدث الفاصل پہلی کتاب ہے. اس کے بعد جتنے بھی محدثین ہیں انہوں نے اس کتاب سے استفادہ کیا. عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے اس ایپیسوڈ میں ان نامور محدثین کا تذکرہ کیا اور ان کا مختصر تعارف پیش کیا جن کا تعلق 4 صدی ہجری سے تھا. ہم اس سلسلے کو انشاءاللہ اپنے اگلے ایپیسوڈ میں آگے بڑھائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.